السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ان کا رخ شہر کے سب سے بڑے اخبار کے دفتر کی طرف تھا۔ دفتر کے سامنے بسیں روک کر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈنڈے اور ہاکیاں سنبھال لیں اور اخبار کے دفتر میں جا گھسے، جبکہ ان کے چند ساتھیوں نے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ڈنڈا بردار فورس نے اخبار کے دفتر میں گھس کر ہر قابل ذکر شے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں جو کوئی اخباری ملازم ان کے ہتھے چڑھا، اس کی بھی انہوں نے اچھی طرح دھنائی کر دی۔ وہ جنونیوں کی طرح اخبار کے مالکان کو گالیاں بکتے اپنے کام میں مصروف تھے۔ عملے کے ہر قابل ذکر رکن نے باتھ روم یا میزوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی تھی۔ اخبار والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کم از کم اخبار پر حملے کی خبر سن کر پولیس ضرور حرکت میں آ جائے گی، لیکن آدھ گھنٹے تک پولیس کی طرف سے صرف تسلیاں ہی ملتی رہیں۔ جب حملہ آور اپنا کام مکمل کر کے اطمینان سے فرار ہو گئے تو پولیس کے مستعد نوجوان ٹرکوں میں سوار موقع واردات پر پہنچ گئے۔ شاید وہ اس موقع کے منتظر تھے کہ کب حملہ آور فارغ ہوں اور ان کی جگہ سنبھالیں۔ پولیس فورس کی کمان ایس ایس پی صاحب فرما رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پولیس کے جوانوں کو عمارت گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ پولیس کے مسلح دستوں نے تباہ شدہ عمارت کو گھیرے میں لے کر اس میں چھپے ہوئے خوفزدہ اور زخمی لوگوں کو مقید کر دیا۔ اخبار کے مالک صاحب خوش قسمتی سے اپنے دولت خانے میں تشریف فرما تھے۔ جب ان کو اس واردات کی خبر کی گئی تو وہ بھی بھاگم بھاگ دفتر پہنچے۔ ان کے چیخنے چلانے پر پولیس والوں کو بامشکل زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کی اجازت دی، ورنہ وہ تو موقع واردات سے کسی بھی کارآمد کلو کو ادھر ادھر کرنے کی اجازت دینے پر تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اب آپ لوگ کیا جھک مارنے آئے ہیں؟ حملہ آور تو اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اخبار کے مالک نے ایس پی کے منہ کے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، ٹھیک ہے آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے تعلقات اعلیٰ حکام سے رہے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سرکاری ملازمین کی بے عزتی شروع کر دیں۔ ایس پی کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ دبنے والا نہیں ہے۔ اخبار کے مالک کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا ٹینٹوا دبا دے۔ وہ لوگ بجائے ہمدردی کے ان لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ بس ایک ملک صاحب تھے جنہوں نے دل و جان سے اس حادثے پر صدمے کا اظہار کیا تھا اور ایک ایک کارکن کے پاس جا کر اپنے دلی رنج و غم کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی حملہ آور تنظیم کے خلاف ڈٹ کر بیان دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ سیاست میں تشدد کا جو سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہے، اس کی واحد وجہ اس وقت کے لوگوں کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کارروائیاں ہیں۔ ملک صاحب نے ہسپتال میں داخل اس اخبار کے چاروں زخمی کارکنوں کی خود عیادت کی اور چاروں کے لیے اپنی جیب سے 20,000 روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان کے ایسے ہی انقلابی اقدامات نے کارکنوں کے دل مول لیے۔ اگر کسی کے دل میں ملک صاحب کے خلاف کچھ بغض تھا تو وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ حملہ آوروں نے جاتے ہوئے اخبار کے انتظامیہ کو وارننگ دے دی تھی کہ انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ شہر کے دوسرے اخبارات کے ملازمین اور مالکان کو فون کر کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس ایک مثال سے ہی سبق حاصل کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بصورت دیگر ان کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ اخبار کے مالک کی اشک شوئی کے لیے صوبے کے متعدد شخصیات گاڑیوں کے جلوسوں میں آ جا رہی تھیں، لیکن کوئی بھی حملہ آور کو فوری سزا دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ اخبار کے مالک نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں اور مفادات کی جنگ میں کسی تیسرے فریق کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی نہ کسی سطح پر مفادات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اور اخبار کی حیثیت گندی سیاست کے اس بازار میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگلے روز اخبار کے مالک صاحب اپنے حملے کے سینئر ارکان سمیت اس سیاسی تنظیم کے دفتر تشریف لے گئے تھے جس کی پروردہ طلبہ تنظیم نے ان کا یہ حال کیا تھا۔ سیاسی تنظیم کے لیڈروں نے اخبار کے مالک کے خوب لتے لیے اور اسے وارننگ دینے کے انداز میں کہا کہ اگر انہوں نے خبروں میں اپنی یک طرفہ پالیسی ترک نہ کی تو طلبہ مشتعل ہو کر کچھ بھی کر گزریں گے اور اس صورت میں وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے بیچارے مالک سے اس طرح سلوک کیا تھا جیسے یہ ساری تباہی اس کے اپنے ہاتھوں انجام پائی ہو۔
ملک صاحب بھی بڑے کائیاں آدمی تھے۔ وہ بھیگی بلی بنے زخمی لیکن مجبور شیر کی طرح سر جھکائے سب کچھ سنتے رہے۔ بالآخر فریقین کے درمیان طے پایا کہ آئندہ اخبار حملہ آور پارٹی کے کارکنوں کی خبریں بھی نمایاں شائع کرے گا اور حملہ کی اس خبر کو زیادہ نہیں اچھالے گا۔ سیاسی جماعت کے گرک جاں دیدہ نے اخبار کے مالک کی آمد کی خبر فوراً ہی تمام اخبارات کو جاری کر دی تھی، جس میں اخبار مالک کی طرف سے اپنے سابقہ رویے پر معذرت کا اظہار کرنے کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ یہ خبر متاثرہ اخبار کے کاروباری حریف نے ماہ تصاویر اپنے اگلے روز کی اشاعت میں صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے ادارتی نوٹ میں اسے خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے اس امر کی ضرورت پر قائرین کو دھیان دلایا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اور اخبارات کے درمیان خوشگوار تعلقات سے امن و امان کی صورت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ متاثرہ اخبار کا مالک حالات کی اس ستم ظرفی پر اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی نے بھوکے بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا ہو۔ ارسلان کی ضمانت قبل از گرفتاری ملک صاحب کے کارندوں نے احتیاطاً کروا لی تھی، لیکن ارسلان کے لیے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا نام مخالف تنظیم نے ملزمان کی فہرست میں نہیں لکھوایا تھا، حالانکہ اسے سب نے پہچانا تھا اور یوں بھی اس نے اب خاصی شہرت کما لی تھی۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ حافظ عابد کا جنازہ اٹھا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ارسلان کا نام FIR میں نہ صحیح مگر اس کے والدین تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حملہ آوروں کی کمان اس کا صاحبزادہ ہی کر رہا تھا۔ بوڑھے اور معزز والدین کے لیے یہ لرزا دینے والی اطلاع تھی۔ اس حادثے نے ان کی اوسانی خطا کر دی ہے۔ ارسلان، میں تمہیں دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی، تم پر خدا کا عذاب ٹوٹے، تم نے حافظ قرآن کو مار ڈالا، خبردار کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا، آج سے تم میرے لیے مر گئے ہو۔ والدہ نے روتے ہوئے سینکڑوں عورتوں کی موجودگی میں زندگی کے سب سے بڑے اور جان لیوا فیصلے کا اعلان کر دیا۔ جس روز اخبارات میں لا تعلقی کا یہ اشتہار شائع ہوا، ہما تڑپ اٹھی۔ وہ خود کو ضمیر کی ملامت سے کبھی چھٹکارا نہ دلا سکی۔ ارسلان کی تباہی میں اسے کہیں نہ کہیں اپنا ہاتھ بھی نظر آتا تھا۔ ارسلان ملک صاحب کی طرف سے فراہم کردہ فلیٹ میں پہنچا ہی تھا جب اس نے دروازے پر مانوس سی آہٹ سنی اور ہما دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ارسلان، خدا کے لیے اس راستے سے ہٹ جاؤ، تم ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، اب بھی وقت ہے۔ ارسلان، تم چاہو تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے دوبارہ شریفانہ زندگی میں لوٹ سکتے ہو، اس نے رو دینے والی آواز میں ارسلان سے کہا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہما اکبر شیروانی، میں کوئی راستے میں گرا پڑا اپاہج نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ترس کھاتے پھریں، اور جب میرے والدین نے ہی مجھے آگ کر دیا محض ایک غلط اطلاع کی بنیاد پر، تو تم کون ہوتی ہو مجھ سے ہمدردی جتانے والی؟ جاؤ، چلی جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے زندگی کا جو راستہ چنا ہے خوب سوچ سمجھ کر چنا ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، نہ مجھے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کرنا، اور یہ جو تم ہر قدم پر مجھے میری کم مائگی کا احساس دلاتی رہتی ہو، میں اس رویے کے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ جھوٹی ہمدردی۔ اگر تمہیں اتنی ہی محبت تھی مجھ سے تو میری محبت کو ٹھکرایا کیوں تھا؟ کیا سمجھا تھا تم نے مجھے، اور کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ ابھی تک شراب کا نشہ نہیں اترا تھا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو ارسلان، خدارا مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میں تمہیں تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی، مجھے تم سے بہت محبت ہے ارسلان، میں مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی، لیکن وہ پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ ہمدردی کا ایک لفظ بھی ہما اکبر شیروانی کے لیے اس کے پتھریلے ہونٹوں سے ادا نہ ہوا۔ شاید ہما کے رونے سے اس کی کسی حس کی تسکین ہو رہی تھی۔ کتنا اذیت پسند ہو گیا تھا وہ۔ ہما نے خود ہی ضبط کیا، خود کو نارمل کیا، اپنے آنسو پوچھے اور ارسلان کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدگی اور حوصلے سے کہا، ارسلان، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارسلان کے لیے یہ سوال ہی چونکا دینے والا تھا۔ اسے اپنا نشہ اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو سناٹے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کا کوئی جواب دے، اچانک ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور جاوید اندر آ گیا۔ او ہو بھائی، میں غلط ایڈریس پر تو نہیں پہنچ گیا؟ اس نے ہما کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارسلان، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ اس مرتبہ اس نے طنز کا تیر ارسلان کی طرف پھینکا تھا۔
ارسلان کو صورتحال نے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے والدین اسے آگ کر چکے تھے، کئی مقدمات میں وہ پولیس کو مطلوب تھا اور ضمانت پر رہا تھا۔ اس کا وہ سہارا ان حالات میں جبکہ وہ مخالف تنظیم کی ہٹ لسٹ پر بھی آ چکا تھا سوائے ملک صاحب کے اور کون تھا؟ جب اسے خبر ملی تھی کہ حملہ آوروں میں اس کا نام درج نہیں کرایا گیا تو ملک صاحب نے انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، برخوردار ذرا ہوشیار رہا کرو، خدا نہ کرے دشمن کے عزائم خطرناک ہیں۔ تمہارا نام ایف آئی آر میں نہ دے کر ایک طرح سے انہوں نے تمہارے متعلق اپنے بہانے کرادوں کا سگنل خود ہی دے دیا ہے۔ وہ لوگ اب حافظ عابد کے خون کا بدلہ تمہیں مار کر لینا چاہیں گے، اور جب انہوں نے باقاعدہ دشمنوں میں تمہارا نام ہی پولیس کو نہیں دیا تو اپنی دانست میں یہی سوچا ہے کہ خدا نہ خواستہ تمہارے قتل کی صورت میں ان پر شک کرنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لرزاد دینے والی حقیقت تھی جس سے وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی اس تک مخالف تنظیم کی وارننگ پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنی اور اس کی دشمنی میں کسی تیسرے کو لا کر کھیل کا مزہ کرکرا کرنا نہیں چاہتے۔ وہ قدم قدم پر ملک صاحب کا دستے نگر تھا۔ اگر اس کے سر سے دستے شفقت اٹھا لیتا تو وہ خارش زدہ کتے کی موت مارا جاتا اور کوئی اس کی لاش بھی وصول کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اور دوسری طرف ملک صاحب اس لڑکی ہما اکبر شیروانی کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے جس نے عین انتخابات کے موقع پر تنظیم کو دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کروا کر ہما اکبر شیروانی کو انقلابی طلبہ فیڈریشن سے خارج کروا دیا تھا۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ وہ ہما اکبر سے ابھی تک ملتا ہے تو یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ ہما، میں پھر کبھی اس مسئلے پر بات کروں گا۔ اس نے ہما کو ملک کے چمچے جاوید کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بات کا جواب چاہیے۔ ہما کے لہجے میں چھپی سنجیدگی اور پختگی نے ارسلان کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ میں نے کہا نا کہ ابھی میں بات نہیں کر سکتا، وہ جھجلا کر بولا۔ ارسلان، اگر تم نے کتے کی موت مرنے کی ٹھان ہی لی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ خدا حافظ۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ کمال ہے بھائی، جاوید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آئی تھی بیچاری مجھ سے مدد مانگنے، شاید کوئی نیا بلاک کھڑا کرنے جا رہی ہے۔ بڑی خطرناک عورت ہے یار، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ میں کم از کم اس کے چنگل میں پھنسنے کو تیار نہیں ہوں۔ ارسلان کو بھی حالات نے سیاست سکھا دی تھی۔ اس نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے جاوید کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جاوید کے ذریعے بات اور طرح ملک صاحب کو پہنچے، حالانکہ یہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس حادثے نے اس پر کیا ستم ڈھایا ہے۔ اس کو اپنے اعصاب تڑپتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھو یار، تم اپنے بھائی ہو، میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ ملک صاحب اس کو اب بالکل پسند نہیں کرتے، اور جس کسی سے یہ ملے گی اس کے خلاف بھی ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ جاوید نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا۔ جاوید، مجھے اس بات کا علم ہے، اور تم بھی اس کا خیال رکھنا کہ میرے متعلق ملک صاحب کو کوئی غلط اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے۔ میری زندگی تو داؤ پر لگ ہی ہے۔ اپنا برا چاہنے والوں کو میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالوں گا، یہ تو ظاہر ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی کا ادراک جاوید کو ہو گیا تھا۔ یار لعنت بھیجو، مجھے کیا ضرورت ہے، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ اس نے بڑی میسنی ہنسی ہنستے ہوئے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کے بعد دونوں اگلے روز شام کو ہونے والی میٹنگ میں زیر بحث آنے والے مسائل پر بحث کرنے لگے۔ جاوید کی روانگی کے بعد سے ایک مستقل پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا۔ جاوید کے جاتے ہی وہ بھاگم بھاگ نزدیکی پی سی او تک گیا۔ وہ فون پر اپنی مجبوری کو ہما کے گوش گزار کر کے اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ ہما کو یہ کہنے جا رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ اس سے شادی کر کے اس ماحول سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سوچا تھا جب ہما کو بتائے گا کہ وہ آج تک اس کے منہ سے یہی الفاظ سننے کے لیے ترس رہا تھا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ اسے معاف کر کے اس کے تمام گناہوں سمیت اسے سینے سے لگا لے گی، لیکن قسمت اس پر اتنی مہربان کب رہی تھی جو اب اس کو زندگی کی خوشیوں سے اپنا حصہ وصول کرنے کا حق مل جاتا۔ اسے تو حالات نے ستم ڈھانے کے لیے جانے کب سے منتخب کر لیا تھا۔ قہر کی دیوی کو نہ جانے اس کی کون سی ادا بھا گئی تھی کہ اب وہ اپنا دستے ستم اس کے سر سے اٹھانے پر تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ بی بی جی گھر پر نہیں ہیں، دوسری طرف سے غیر مانوسی آواز سنائی دی۔
رات تک وہ دیوانہ وار فون کرتا رہا، لیکن ہر دفعہ اسے یہی جواب ملا۔ رات کو ہما کے نوکر نے، جو ارسلان کو جانتا تھا، اطلاع دی کہ وہ اپنے والدین کو ملنے گئی ہے، جو ملک کے دوسرے بڑے شہر میں رہتے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود اسے ان کا نمبر نہ مل سکا۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو رہا کہ ہما کی واپسی پر اسے معافی مانگ کر اسے منا لے گا۔ اس دوران وہ ملک صاحب کے چلائے چکروں میں پھنسا رہا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ یوں بھی ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا تھا۔ یونیورسٹی تو اس کا جانا برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ 7-8 روز بعد جب وہ ایک دن امام حجت کے لیے یونیورسٹی گیا تو اسے علم ہوا کہ ہما نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ اسے شاید امریکہ کے کسی کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ اگلے روز وہ یہاں اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے الوداعی ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس کے ہم جماعتوں نے بتایا تھا کہ ہما اب پہلے والی ہما اکبر شیروانی نظر نہیں آتی تھی۔ یار وہ تو بالکل بدلی ہوئی لڑکی تھی، ایک دم خاموش، جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ ایک ہم جماعت نے بڑی ہمدردی سے اس کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا پوچھ رہی تھی کہ تم کبھی یونیورسٹی آتے بھی ہو یا نہیں؟ ہم نے کہا، بی بی، شہزادہ ہے شہزادہ، یہ کالج یونیورسٹیاں تو ہم جیسے فقیروں کے لیے بنی ہیں۔ ارسلان جیسے شہزادوں کے لیے منشی ضرور یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے بھائی اپنی انرجی ضائع کرنے کی؟ ڈگری تو چل کر ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔ امتحان دینے کو ہم کیا کم ہے؟ جانے اس کا دوست کیا کیا طنز کے نشتر چلاتا رہا، لیکن ارسلان یہاں تک ہی کب، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا، جیسے اس اطلاع نے اس کا دل کچل ڈالا ہو۔ کچھ سوچتا وہ چپ چاپ موٹر سائیکل سٹینڈ۔ اب وہ تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر موٹر سائیکل اڑاتا ہوا ہما کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سر جی وہ تو واپس ہی نہیں آئیں، ایسی گئیں کہ دوبارہ پلٹ کر ادھر دیکھا بھی نہیں۔ پرسوں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھیں، مجھے اور خانسامہ کو خاصے پیسے دیے اور کہا کہ وہ باہر جا رہی ہیں، اب لمبے عرصے تک نہیں لوٹیں گی۔ سر جی بہت اداس تھیں بی بی جی۔ کار سے اتر کر وہ چند منٹ کے لیے انیکسی میں گئیں، پھر روتی ہوئی کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب تو وہ شاید ملک سے باہر ہی جا چکی ہوں گی۔ ارسلان کے دل پر الم کا پہاڑ آن گرا۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنی بکھری توانائیوں کو مجتمع کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں مالی سے اس کے والدین کا فون نمبر دریافت کیا۔ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں باؤ جی، کیا بتا سکتے ہیں، مالی نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ بعد ازاں خرابی بسیار اس نے ہما کے گھر کا فون رات تک حاصل کر ہی لیا، اور جب رات گئے اس نے ملک کے اس بڑے شہر میں مقامی پی سی او سے فون کر کے ٹرانک کال پر ہما سے بات کرنی چاہی، تو دوسری طرف کسی سیکٹری قسم کی چیز نے جواب دیا، جناب وہ تو کل ہی لندن جا چکی ہیں۔ جب اس نے ہما کے والدین سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دوسری طرف ڈانٹ کر فون بند کر دیا گیا۔ ارسلان ٹوٹ کر رہ گیا، وہ کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا۔ اپنے منتشر وجود اور دل و دماغ کے سارے ٹکڑے سمیٹنا اسے اپنے بس سے باہر دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیلی فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ بامشکل دیوار کے سہارے وہ ٹک کر بیٹھا اپنے اوسان بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی اندھیری زندگی سے امید کی کرن بھی رخصت ہو رہی تھی۔ اب وہ تھا اور ظلمتوں میں گم راستے، جس پر اس نے اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے حیات کے اس سفر کو پاٹنا تھا۔ کیسے چل سکوں گا میں ہما، تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو بہت ہمت والی تھی، تم تو مجھے ہمت دلا کر گناہوں کی اس دلدل سے باہر نکالنے جا رہی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا، کیا ہوگا میرا؟ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا رہا۔ اپنے کسی سوال کا جواب اب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ حالات کے اکٹوپس کے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ کسی 1000 پاؤں والی بلا نے اسے دبوچ لیا تھا اور وہ مرضی سے اپنے جسم کا کوئی بھی عضو ہلانے پر قادر نہیں رہا تھا۔ اب اسے بے بسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بربادی کا تماشا دیکھنا تھا۔ جس ہمت کا سفر اس نے اختیار کیا تھا، وہاں قدم قدم پر مصائب و آلام کی دھیلیاں باہیں پھیلائے اس کے منتظر تھی۔ وہ بہت بدقسمت تھا، خوش بختی نے دبے قدموں اس کے دروازے پر آہٹ نہیں کی تھی۔ اس نے تو دھکے دے دے کر خوش نصیبی کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اور ایسا نکالا تھا کہ اب اس نے دیس نکالا ہی لے لیا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں؟
کس کے پاس جاؤں؟ اس نے خود سے پوچھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اختر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اختر کل ہی ضمانت پر رہا ہو کر گھر آیا تھا۔